لوسن دوامی نوعیت کا ایک بہترین چارہ ہے جس میں لحمیات، حیاتین، کیلشیم اور فاسفورس وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ یہ فصل سارا سال سرسبز چارہ فراہم کرتی رہتی ہے اور ایک دفعہ کاشت کر کے کئی سالوں تک سبز چارہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ برسیم کی طرح چارے کی یہ فصل بھی ہوا سے نائٹروجن جمع کر کے زمین کی زرخیزی بحال رکھتی ہے۔ ربی کے دیگر چارہ جات برسیم اور جئی کی نسبت یہ فصل سخت جان بھی ہے، شدید سردی، کورا، سخت گرمی کو بھی برداشت کر سکتی ہے۔ یہ ریتلے رقبے میں بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ بار برداری والے جانوروں کے لیے یہ چارہ خصوصی اہمیت رکھتا ہے، دیگر چاروں کے ساتھ ملا کر دودھ دینے والے اور گوشت والے مویشیوں کے لیے بھی مفید ہے۔ اپنی بے مثال خوبیوں کی وجہ سے لوسن کو چارہ جات کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے۔ ربی کے چاروں کے کل رقبے کے 9% رقبہ پر لوسن کاشت کیا جاتا ہے۔ سال بھر میں چارے کی تمام کٹائیوں سے اوسط تقریباً 1000 من فی ایکڑ سبز چارہ حاصل کیا جاتا ہے، جبکہ موافق موسمی حالات میں بیج کی پیداوار 3 تا 5 من فی ایکڑ لی جا سکتی ہے۔ منظور شدہ قسم سرگودا لوسن 2002 سبز چارے اور بیج کی بھرپور پیداوار کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ فصل ہر قسم کی آب و ہوا سے مطابقت پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس فصل کے لیے نیم خشک علاقے بہت ہی موزوں ہوتے ہیں اور ایسے علاقوں میں یہ فصل ہر قسم کی زمین پر کامیابی سے کاشت کی جا سکتی ہے۔ خشک علاقوں میں لوسن کی آبپاش فصل نہایت ہی کامیاب رہتی ہے۔ مرطوب آب و ہوا اس فصل کے لیے مفید نہیں ہے۔ زیادہ بارش والے علاقوں میں لوسن کی فصل اپنی دوامی حیثیت برقرار نہیں رکھ سکتی کیونکھ وہاں جڑی بوٹیوں اور گھاس کی افراط زیادہ ہو جاتی ہے۔ گھاس نما جڑی بوٹیاں اگر لوسن میں اگ آئیں تو ان کا کنٹرول زرعی ادویات سے ممکن ہے۔ یہ پودا دھوپ کو پسند کرتا ہے، اس لیے سردیوں میں بارش اور بادل اس کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ لوسن کی فصل کے لیے بہترین نکاس والی زرخیز زمین جس میں کیلشیم وافر مقدار میں موجود ہونی چاہیے۔ سیم زدہ اور کلر والی زمین اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ لوسن کی فصل چونکہ 6 سے 7 سال تک چارہ دیتی رہتی ہے، اس لیے اس کی تیاری پر بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ ایک دفعہ مٹی پلٹنے والا ہل چلائیں، 4-5 دفعہ ہل سہاگا چلا کر زمین کو نرم اور بھربھرا کر لیں۔ کھیت کا ہموار ہونا بہت ضروری ہے۔ لوسن کی بجائی کے لیے بہتر وقت 15 اکتوبر سے 15 نومبر ہے، تاہم اگیتی بوائی سے زیادہ پیداوار حاصل ہوتی ہے اور فصل کی نشو و نما پچھیتی بوائی کے مقابلے میں اچھی ہوتی ہے۔ صاف ستھرا اور صحت مند بیج بذریعہ ڈرل یا کیرا 4 تا 6 کلوگرام فی ایکڑ بجائی کے لیے کافی ہے۔ عام طور پر لوسن کو ہم بذریعہ چھٹا کاشت کرتے ہیں۔ بذریعہ چھٹا کے لیے اس کا 10 سے 11 کلوگرام بیج فی ایکڑ ڈالنا چاہیے۔ ناقص بیج کا رنگ سرخی مائل بھورا جبکہ معیاری بیج کا رنگ زرد ہوتا ہے۔ چارے کی بہتر پیداوار اور خالص بیج کے حصول اور جڑی بوٹیوں کی آسان تلفی کے لیے بہترین تیار شدہ وتر زمین میں قطاروں میں بذریعہ سنگل رو کاٹن ڈرل یا سمال سیڈ ڈرل کاشت کریں۔ اس ڈرل کے ذریعے اگر کاشت کریں گے بیج زیادہ گہرا نہیں جائے گا۔ اگر بیج زیادہ گہرا ہو جائے تو اس کا اگاؤ متاثر ہو سکتا ہے۔ لائنوں کا فاصلہ 1 تا 1.5 فٹ ہونا چاہیے۔ لوسن کی فصل کے لیے کھاد کی مقدار کا صحیح تعین کرنے کے لیے زمین کا تجزیہ کروانا بہت ہی ضروری ہے۔ زمین کے تجزیے کی عدم موجودگی میں مندرجہ ذیل سفارشات پر عمل کر کے بہتر پیداوار لی جا سکتی ہے۔ چارہ لوسن کی کاشت کے لیے تمام کھادیں بوائی کے وقت استعمال کریں جس میں زمین میں پہلی دفعہ لوسن کاشت کی جائے۔ اگر بیج کو دوائی نہ لگائی جائے تو پیداوار میں خاطر خواہ کمی ہو جاتی ہے۔ اس کو ڈی اے پی اور پوٹاش بجائی کے وقت بہت ہی ضروری ہے دینی چاہیے۔
فصل کو پہلا پانی بوائی کے 3 ہفتے بعد اور دوسرا اور پھر باقی پانی حسب ضرورت دیں۔ اس فصل کی جڑیں زمین میں بہت دور تک گہری چلی جاتی ہیں اور اس طرح یہ فصل پانی کی کمی کو اچھی طرح برداشت کر لیتی ہے۔ برسات کے دنوں میں اسے پانی کی بالکل ضرورت نہیں رہتی۔ عام طور پر اسے فی کٹائی 1 پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور نسبتاً خشک علاقوں میں 2 پانی درکار ہیں۔ موسم گرما میں چارے کی فصل کو عام پانی ہر 15 سے 20 دن کے بعد لگانا چاہیے، خاص کر ریتلی زمینوں میں تو ہر 10 دن کے بعد لگانا چاہیے۔ لوسن کی فصل چونکہ سال ہر سال چلتی ہے، لہٰذا اس میں گھاس اور جڑی بوٹیاں اگنے کی صورت میں فصل کو بیج کے لیے چھوڑنے سے پہلے قطاروں میں کاشت خراب فصل میں ہل چلا دینا چاہیے۔ لوسن کے بیج والی فصل کو کھبل اور آکاش بیل نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کی تلفی کے لیے محکمہ زراعت کے توسیع اور پیسٹ وارننگ کے عملہ سے مشورہ کر کے مناسب زہر کا استعمال کریں تاکہ خالص معیاری اور جڑی بوٹیوں سے پاک بیج اور چارے کے حصول کو یقینی بنایا جا سکے۔ لوسن میں گھاس نما جڑی بوٹیوں کو مارنے کے لیے کزیلوفاپ کا سپرے کیا جا سکتا ہے، اس کا بہترین رزلٹ آتا ہے۔ اس سے آپ کھبل، برو اور دوسری گھاس نما جڑی بوٹیوں کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں۔ لوسن چارے کی فصل پر کسی سپرے کی سفارش نہیں کی جاتی۔ لوسن کی بیج والی فصل کو کھبل اور آکاش بیل ہی نقصان پہنچاتے ہیں یا پھر اس پر امریکن سونڈی حملہ آور ہوتی ہے۔ امریکن سونڈی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کوراجن، والیم فلیکسی یا ایمامیکٹن کو استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کسان بھائی ان معلومات سے بہت سارا فائدہ اٹھائیں گے اور لوسن کی کاشت کر کے اپنے جانوروں کو چارے کی کمی سے محفوظ کریں گے۔ خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیں۔